حضرت یافی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ کسی مرد صالحہ نے ذکر کیا، قبرستان میں لوگوں میں سے ایک نے مجھ سے ایک حکایت بیان کی۔ ایک شخص کی بیوی کہ لڑکی ہی پیدا ہوئی، پھر لڑکی پیدا ہوئی، پھر لڑکی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا اب تیری لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق اور دے دوں گا۔ یہ کہہ کر جنگل کو چلا گیا۔ جب وہ آیا تو طلاق کے خوف سے وہ عورت قبل وضع اس سے کہیں الگ چلی گئی۔ وہاں سے اس کے لڑکی پیدا ہوئی، وہ اسے ایک غار میں ڈال کر چلی آئی اور یہ ظاہر کیا کہ میرے پیٹ میں صرف ہوا تھی، کچھ پیدا نہ ہوا۔ پھر 6 ماہ کے بعد جو گلستان کے لوگوں کے ساتھ اپنے خاوند کی ہمراہ میں واپس آئی تو اسی غار پر گئی، دیکھا اس کی لڑکی کو ہرنی دودھ پلا رہی تھی۔ یہ ماجرا اس نے اپنے خاوند سے بیان کیا۔ پھر جب اس لڑکی کو اٹھا لائی تو ہرنی رونے لگی اور دور سے اسے دیکھتی رہی کہ اس کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنا لگن ہو گئی۔ میرے دوستو، جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی انعام عطا کرتا ہے، آخرت میں عطا کرتا ہے۔ امام ناصفی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں الریاض میں بیان کیا کہ قیامت کے روز ایک بہت گناہ گار بندہ لایا جائے گا، اس کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ اس کی آنکھ ایک بال عرض کرے گا اے رب محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے نبی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا جب جو خوف خدا سے روئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدن دوزخ پر حرام کر دے گا۔ ایک روز اس شخص کی آنکھ تیرے خوف سے روئی تھی اور تجھ کو سب سے زیادہ معلوم ہے، بس اس آنسو مجھے بھی الگ گیا تھا جس کو آپ بھی خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس عذاب سے دیں تو اس کی پلک سے مجھے اکھاڑ کر ڈالیں، ارشاد ہوگا اس کی بخشش کر دو۔ نہیں اس کی بخشش کیوں نہ چاہتا، وہ کہے گا مجھے اس رب آپ کا خوف ڈر ہوا، پس اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا۔ جبریل امین علیہ السلام منادی کریں گے اور سن لو فلاں کے ایک بال کی وجہ سے نجات ہوئی ہے۔ پھر میں نے تفسیر قرطبی میں رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق دیکھا تو حضرت جبریل امین ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک شخص کے آپ کے پاس رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ پھر یہ جبریل علیہ السلام نے کہا اب سوا رونے کے بنی آدم کے تمام اعمال دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک آنسو سے آگ کے دریا بجھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخش دے گا۔ پھر ان کے بارے میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں دل میں خوف ہو تو انہیں خراب نہیں ہوا، جب دل میں خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی پر چلے جاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس پاک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہیں، اللہ سے تبارک و تعالیٰ خوب لو لگائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال طلب کریں۔ جو شخص اس مہینے کے اندر اس اسم کا ورد کرے گا یا تواب یا رحیم یا تواب یا رحیم 313 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنا خوف، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا عشق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ آگے کسی کے پاس پہنچ جائے، وہ سن کر اللہ اس کو ہدایت دے دے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، آپ بھی بخشش ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔